من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 10th کلاس اردو بچوں السلام علیکم۔ آپ کو پتا ہے کہ ہم نثر پڑھتے ہیں، آج کل ہم نثر پڑھتے تھے جب آپ آ رہے تھے اسکول، تو آج کل بھی ہم نثر ہی پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کیا پڑھا نثر میں؟ آپ نے دلیل پڑھی، آپ نے افسانہ پڑھا، آپ نے ناول پڑھا۔ اب ناول کے بعد کیا ہے؟ خاکہ نگاری۔ یہ جو خاکہ نگاری ہے یہ بھی انگریزی سے آیا ہے، انگریزی سے اردو میں آیا ہے، جس کو انگریزی میں سکیچ بولتے ہیں۔ سکیچ بولتے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ خاکہ انگریزی لفظ سکیچ کا ترجمہ ہے۔ اردو میں خاکہ کے لیے مرقع اور قلمی تصویر کی اصطلاحیں بھی استعمال کی گئی ہیں۔ آج کل خاکہ ہی کی اصطلاح رائج ہے۔ تو آج کل خاکہ جو چلتا ہے، پہلے ہم خاکہ جو بناتے تھے اس طرح بھی آپ جانتے ہیں کہ سکیچ، اس کے لیے قلم بھی الگ آتا ہے۔ سکیچ کے لیے قلم الگ آتا ہے۔ تو ہم اس طرح بھی سکیچ بنا سکتے ہیں، جیسے ایسے کسی نے بنایا، یہ بنائی کسی کی تصویر، یہ سکیچ بنایا۔ لیکن یہاں یہ مراد نہیں ہے یہ سکیچ بنائیں گے ہم، یہاں مراد ہے قلمی سکیچ کی، قلمی تصویر کی۔ یہاں مراد جو ہے قلمی سکیچ، قلمی تصویر کی، یعنی کسی کے متعلق اپنا قلم اٹھانا، کسی کے متعلق لکھنا، اس کی ذات کے متعلق لکھنا، اس میں اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، اس کا مطلب زندن یہ کچھ انسان چھ، یہ پتا دینا کہ کس انداز کا یہ انسان ہے، کس طرح کا یہ انسان ہے، یہ ہمیں پتہ جب چلے قلم سے، تو ہم قلمی تصویر اس کو بولتے ہیں۔ یہ تصویر بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے میں اقبال پہ کچھ لکھوں، اقبال تو ایک سکیچ لکھوں اقبال کے، اس میں خصوصیات کیا تھی، ان کے نیگیٹو پوائنٹس کیا تھے، یہ ایسے لکھا جاتا ہے۔ خاکہ سے مراد ایک ایسی نثری تحریر ہے، آپ سنیے، نثری تحریر ہے، یہ نثری تحریر، اس میں شاعری نہیں ہوتی ہے۔ خاکہ سے مراد ایک ایسی نثری تحریر جس میں کسی شخصیت کی منفرد اور نمایاں خصوصیات کو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی مکمل تصویر ہم کے سامنے آ جائے۔ یہ میں کہنا چاہتا تھا آپ سے، یعنی خاکہ ایک قلمی تصویر ہے، اس میں کسی انسان کی خصوصیات کا ذکر ہوتا ہے، نمایاں خصوصیات کا ذکر ہوتا ہے۔ ذکر اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے یہ انسان آ جاتا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ کس قسم کا آدمی، یہ کن عادات کا مالک ہے، یہ انسان منفرد ہے تو کیسے منفرد ہے، اس میں کون کون سی خصلتیں ہیں، یہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے جب ہم قلم سے اس کے بارے میں لکھتے ہیں۔ اس میں جس شخص کی تصویر کشی کی جاتی ہے، ان کے خیالات و افکار، سیرت و کردار، عادات و اطوار سب کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ جب ہم کسی کا سکیچ لکھیں گے تو اس کے خیالات کیا ہیں، اس کی افکار یعنی اس کی فکر کیا ہے، افکار یہ جمع ہے، اس کے واحد جو ہے اس کے لیے وہ فکر ہے، یعنی فکر کیا ہے اس کی فکر، اس کے خیالات، سیرت کیا ہے اس کی، کردار کیسا ہے اس کا، اس کے عادات کیا ہیں، عادات جمع، عادات کیا ہیں اس کے، اطوار کیا ہیں اس کے، سب کی جھلکیاں اس میں نظر آتی ہیں۔ خاکہ کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ متعلقہ شخص کی ظاہری اور باطنی خصوصیات میں سے ایسے نمایاں اوصاف کا بیان کیا جائے جو اس کی منفرد شناخت اور پہچان کا ذریعہ ہوں۔ یعنی خاکہ کا مطلب ہے اس کی ظاہری باتیں بھی لکھنا جو ہمیں پتہ ہوں، اس کی باطنی باتیں بھی
जो लोगों को आम लोगों को पता न हो, जो आम लोगों को पता न हो ऐसी बातें भी लिखना उसके बारे में। इस तरह कि ये इंसान एक मुनफरिद इंसान बन जाए और हमारे सामने उसकी शक्ल आ जाए कि ये किन आदत एतवार का मालिक है, ये किन अफकार का मालिक है, ये किन खुसूसियात का मालिक है, हमें ये पता चल जाए कि ये आदमी कैसा है। ये तासुर जितना भरपूर और मुकम्मल होगा, खाका इतना ही कामयाब होगा। इसके लिए खाका लिखने वाले का उस इंसान की शख्सियत से न सिर्फ मुतासिर होना जरूरी है, बल्कि उससे मुकम्मल वाक़फ़ियत और कुर्बत भी जरूरी है। हाँ, अब हम जब किसी का खाका लिखेंगे तो ये बात नहीं है कि हम कलम उठाएंगे लिखते जाएंगे, नहीं, ये बात नहीं। हमें उसके साथ उठना बैठना है या उसके मुतल्लिक किताबों के जरिए किसी चीज के जरिए पूरी वाक़फ़ियत हासिल करनी है। जब हमें पता चल जाए कि हम पूरी तरह से वाकिफ हैं इसकी खुसूसियात से, इसके किरदार से, इसके आदात से, इसके एतबार से, जब हम पूरी तरह वाकिफ हों तभी हम किसी का खाका लिख सकते हैं। ऐसे नहीं हो सकता है। इसके लिए टाइम पहले देना है, पहले कुछ उसके मुतल्लिक हमें समझना है, सीखना है, हमें देखना है ये क्या है, फिर वही बातें लिखनी है। यानी कुर्बत नजदीकी, कुर्बत नजदीकी, कुर्बत मीन नजदीकी, यानी उसके नजदीक हमें जाना है। अब अगर वो इंसान गुजर चुके हैं इस दुनिया से, इंतकाल हो चुका है उनका, तो क्या करेंगे? तो कुर्बत में क्या वहीं जाएंगे हम, कब्र में नहीं। यहां कुर्बत से मुराद है कि तो हमें इसको पहचानना है किताबों के जरिए, उसकी सवाने हयात के जरिए उसको पहले पहचानना है, हमें उसकी सवाने हयात के करीब हमें जाना है। पहली मुलाकात या चंद मुलाकातों के तासुरात की बुनियाद पर किसी का खाका लिख देने से खाका निगारी का हक अदा नहीं हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि हम चंद मुलाकात करेंगे, कुछ बातें करेंगे, फिर खाका लिखेंगे, नहीं, हक अदा नहीं होगा, तो फिर हक अदा नहीं होगा। खाका निगारी सवाने हयात से मुख्तलिफ है। इसमें सवाने हयात की तरह वाक़ा तरबियत व नहीं, यानी सवाने हयात अलग होती है, खाका अलग होता है। खाका में हम लिखते हैं ये किन खुसूसियात का मालिक है, सवाने हयात में पूरा लिखते हैं कहां पर वो पैदा हुए, कब पढ़ा, बाप का नाम, माँ का नाम, वो ये कितना पढ़ा, फिर क्या किया, ये क्या। खाका में ये बातें नहीं, खाका में सिर्फ नुमाया बातें लिखी जाती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। लेकिन खाका लिखने के लिए सवाने हयात का पता होना जरूरी है। खाका निगारी में हालात और वाक़यात शख्सियत की तस्वीर कशी के लिए पस मंजर फराहम करते हैं। सिर्फ इन्हीं अहम वाक़यात का बयान ज़िमनी तौर किया जाता है। यानी अगर पता भी हो खाका निगारी में उसकी सवाने हयात, तो इन बातों का ख्याल ज़िमनी तौर किया जाता है, डिटेल में नहीं किया जाता है। जो शख्स किसी के पहलू को उजागर करते हैं, खाका निगारी किसी शख्स से मुतासिर होकर इसका खाका जरूर लिखता है, लेकिन इसकी तहरीर से मरऊबियत का इजहार नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बात सही है। हम किसी का खाका लिखेंगे, कोई शख्स किसी शख्स का खाका लिखता है, तो इसमें यह खास ख्याल रखना है कि हमें पहले मरऊब नहीं होना चाहिए, यानी रोब में नहीं आना चाहिए। मरऊब यानी रोब में आना, यानी हम किसी के रोब में आएंगे फिर खामखा उसकी अच्छाइयां गिनने लगेंगे, नहीं, ये ठीक नहीं है। किसी के दबाव में आकर लिखेंगे, ये भी ठीक नहीं है। मरूब हमें नहीं होना है। इसका बयान ऐसा होना चाहिए कि वो गैर जानिबदाराना हो, जिसका अंपायर आसान से क्रिकेट में कुन जाए गैर जानिबदार, नो हम सुन नो यम सुन सुतुल उंगुश थोक चले आसाओ। हाँ, कुन जाते गलती के अंपायर असते, मगर इसी तरह ये खाका लिखने वाला ये जो होता है ये गैर जानिबदार होना चाहिए। ये न उसका दुश्मन होना चाहिए, न उसका ज्यादा दोस्त होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। इसलिए ये जरूरी है कि खाके में शख्सियत की खूबी और खामी दोनों को बयान किया जाए। मैंने पहले ही कहा था, प्लस पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, खूबियां और खामियां दोनों लिखनी चाहिए, वरना शख्स की मुकम्मल तस्वीर सामने नहीं आ सकी, वरना मुकम्मल तस्वीर सामने नहीं आएगी।
ہم خامیاں لکھیں گے تب بھی مکمل نہیں ہوگا، ہم صرف اس کی خوبیاں لکھیں گے تب بھی مکمل نہیں ہوگا، جو خاکہ نگاری کا اصل مقصد ہے۔ جس طرح خوبیوں کا بیان معقولیت سے پاک ہونا چاہیے، اسی طرح خامیوں کے بیان میں تحقیر و اہانت یا ذاتی دشمنی و اناد کا پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات قابل ذکر ہے۔ جس طرح ہمیں چاہیے جب ہم اس کی خوبیاں لکھیں گے تو ہمیں رو میں نہیں آنا ہے، جب ہم خامیاں لکھیں گے اس کی خامیاں تو ہمیں اناد سے کام نہیں لینا ہے، ضد سے کام نہیں لینا ہے، تحقیر نفرت سے کام نہیں لینا ہے، اہانت توہین سے کام نہیں لینا ہے، یعنی ہمیں بھی نیوٹرل رہنا ہے جب لکھنا ہے، نہ اس کو روب میں آنا ہے اسے خوش ہو کر یا اسے دباؤ میں آ کر، نہ ہمیں اناد نکالنا ہے، ضد نکالنا، نفرت توہین یہ وغیرہ سب کچھ چھوڑنا ہے، ہمیں بھی نیوٹرل بننا ہے، تب ہم کہیں لکھ سکتے ہیں۔ خامی کے بیان سے بھی اہانیت کا احساس نمایاں ہونا چاہیے، اہانیت کا احساس نمایاں ہونا چاہیے۔ خاکہ نگار اپنے موضوع کو جس طرح دیکھتا سمجھتا اس سے متاثر ہوتا ہے، اسی طرح اس کی تصویر پیش کرنی چاہیے۔ ہاں، پڑھنے والے کو بھی خاکہ نگار جو خود سمجھتا ہے روب کے بغیر، ضد کے بغیر، وہی لکھنا وہ چاہیے، اور وہی الفاظ دوسرے تک بھی پہنچنے چاہیے تاکہ وہ بھی اسی طرح اس آدمی کو سمجھے جس طرح خاکہ نگار نے سمجھا ہے۔ خاکہ نگار مطلب خاکہ لکھنے والا، خاکہ نگار مانے گو خاکہ لکھنے والا، سکیچ خاکہ لکھنے والا یعنی سکیچ لکھن وول۔ اور اس شخص کی منفرد خصوصیت کا پہچان سکیں، یعنی اس طرح خاکہ ہونا چاہیے کہ ہمیں منفرد انداز میں وہ شخص ہمارے سامنے آنا چاہیے، اس کی خامیاں کیا ہیں، اس کی خوبیاں کیا ہیں۔ اچھے خاکے میں ان خصوصیت کا بیان بے تکلفی، برجستگی اور لطیف مزاج میں کی چاشنی کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ہمیں بے تکلفی برتنی چاہیے، یعنی برمال ہمیں بات کرنی چاہیے، بے تکلفی مطلب برمال ہمیں بات کرنی چاہیے، ٹنگے کی چوٹ پہ ہمیں بات کرنی چاہیے، چاہے وہ خوبی ہو یا خامی ہو، لیکن نازک نرم کلام میں، نہ کہ ہمارا لہجہ برا ہو، نہ کہ ہمارا لہجہ تیز ہو، بلکہ ہمارا لہجہ جب ہو ہمارے قلم کا لہجہ ہونا کیا نرم ہونا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔